السلام علیکم، میں ہوں جی محمد حنیف نجم، ایشا پاکستانی یوٹیوب چینل کی طرف سے۔ آج ہم بات کریں گے سیاست پر بھی اور ساتھ ساتھ مہنگائی پر بھی، جو اس وقت سب سے زیادہ دلچسپی ہے اس پاکستان کے لوگوں میں۔ تو پہلے نمبر پر جی سیاسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج خوشخبری ہے 90% لوگوں کے لیے پاکستان کے اس حوالے سے کہ عمران خان کا کیس جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ جج ہمیہ دلاور نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد ہائی کورٹ اسلام آباد جو ہے اس میں بھی عمر فاروق چیف جسٹس صاحب جو ہیں ہائی کورٹ کے، وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کیسے انہوں نے پہلے یہ کہا کہ آج میری طبیعت خراب ہے، کل سنوں گا، کل بھی ہو سکتا ہے میں عدالت نہ لگا سکوں۔ پھر اس کے بعد ایک ہفتہ لیٹ کر دیا کیس، اس کے بعد پھر جب ہفتے بعد بھی آئے تو انہوں نے پھر بہانے بنائے۔ اب یہ جو نا یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، کل جو ہے وہ وکیل جو ہے آہستہ آہستہ سپریم کورٹ تک پہنچے۔ سپریم کورٹ نے فی الحال کیس سننے سے ایک دن کے لیے روک دیا ہے کہ ہم کل سنیں گے، لیکن کل کے دن میں ساتھ پابند کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ وہ اس کیس کے اوپر اپنا فیصلہ دیں۔ تو اس طرح سے ساتھ ساتھ جو کارروائی ہوئی سپریم کورٹ میں، اس میں یہ ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے جو جملے بولے گئے، مکالمہ ہوا جو پروسیکیوٹر، الیکشن کمیشن اور جج صاحبان کے درمیان، تو وہ بتا رہے ہیں، شو ہو رہا ہے سیدھا سیدھا کہ اس کیس میں جان نہیں ہے، غلط طریقے سے کیس کو سنا گیا، اس میں مکمل گواہوں کے بیانات ریکارڈ نہیں کیے گئے، بیان دلوانے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، اور پھر جلدی میں اس کیس کا فیصلہ کر کے ہمیہ دلاور جج صاحب جو ہیں وہ لندن پہنچ گئے۔ اسی طرح سے کاروائی جو ہے آگے، وہ ہائی کورٹ کو، اسلام آباد کو بھی انہوں نے پھر ایک دفعہ موقع دیا ہے کہ دیکھیں اس کیس کا فیصلہ کریں۔ جونیئر جج جو ہے اس کو ہم نے بلڈوز نہیں کرنا، ان کو موقع دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ساتھ یہ کہا گیا ہے آج یعنی آج کے دن میں 24 تاریخ کو یہ کیس جو ہے دوبارہ اسلام آباد میں سپریم کورٹ میں بھی سنا جائے گا۔ اس کے بعد جو صورتحال ہے اسے واضح نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح سے دو وکلاء کو عمران خان سے ملنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب بہت محنت کر رہے ہیں، بہت جان فشانی سے انہوں نے اس کیس کو ہینڈل کیا ہے، اور ساتھ ساتھ بابر امان صاحب جو ہیں ان کو بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ جا کے عمران خان سے اٹک جیل میں مل سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب وہ مل کر آئے ہیں، انہوں نے بھی جو صورتحال بتائی ہے بہتر ہے، رکھا ہوا انہوں نے مشکل میں ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان جو ہے وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے مد مقابل جتنے لوگ ہیں، جو بھی ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ پی ڈی ایم جو اب ختم ہو چکی ہے، لیکن ان کے کرندے جو ہیں، کوئی بھاگ گیا ہے لندن میں اور کوئی یہاں ہی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے، تو وہ جو ہے نا ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اب اس کیس میں جان نہیں ہے۔ ان سب کے لیے ایک سبق ہے کہ آپ نے نجائز پکڑ کے ایک بندے کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، لیکن اس کے حوصلے جو ہیں وہ توڑنے میں آپ لوگ کامیاب نہیں ہوئے۔ خوشی کی بات پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے، باقی پاکستانی قوم کے لیے، ہمارا ایک ایماندار بندہ جس نے اپنی زندگی میں ہر قدم پر پاکستان کو خوشیاں ہی خوشیاں دیں، چاہے وہ کرکٹ کے گراؤنڈ ہوں، چاہے وہ سماجی ورک ہو، اور چاہے وہ تعلیمی میدان ہو، اور چاہے وہ حکومت میں آنے کے بعد جیسے اس نے لوگوں کے لیے سہولتوں کا جو ہے نا جال بچھایا، ڈیم بنانے سے لے کر جو ہے نا وہ اپنے کھانے کے دسترخوان تک غریبوں کے لیے، صحت کارڈ سے لے کر عوام کو سستی چیزیں، اور پھر کرونا کے دوران لوگوں کو سہولت دینا، بل جمع نہ کروانے کا، اور ساتھ ساتھ سہولت دینا لوگوں کو 12,000 روپے گھروں تک پہنچانے کا، تو یہ سارے کچھ جو تھا وہ عوام کے لیے کیا جا رہا تھا۔ اب یہ سارا کچھ جو ہے نا اس کے کیے ہوئے کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ ساری قوم جو ہے اس کی طرف دیکھ رہی ہے اور اس کے لیے تڑپ رہی ہے۔ تو جلد انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانیوں
آپ کا اور میرا لیڈر عمران خان جو ہے وہ جلد اٹک جیل سے باہر ہوگا اور ہم میں ہوگا۔ اسی طرح سے اب آتے ہیں تھوڑا مہنگائی کی طرف بھی، تو مہنگائی کی جو صورتحال ہے اس میں جو چیزیں مہنگی مل رہی ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں ہی ہیں، لیکن اس ماہ جو لوگوں کے بل آئے ہیں بجلی کے، اس سے لوگوں کی، پاکستانیوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ غریب آدمی تو بالکل ہی دب کے رہ گیا ہے، کوئی اپنے بچے کی سائیکل بیچ رہا ہے تاکہ بل پورا جمع کروا سکے، کوئی ہمسایوں سے ادھار مانگ رہا ہے، اور پھر کوئی جو ہے وہ اپنی بچی کی زیور کانٹے اگر پڑے ہوئے تھے تو وہ بیچ رہا ہے، اور جو بیچارہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا وہ انتظار کر رہا ہے کہ شاید گورنمنٹ جو ہے آخری دنوں میں کوئی اعلان کر دے بل میں کمی کا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے، اور کوئی دفتروں کے چکر لگا رہے ہیں، چلو بل کو قسطوں میں تبدیل کر لیتے ہیں اور قسطیں کروا کے جمع کروا دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ صرف ایک بجلی کی بات میں یہ حال ہے۔ اور اس کے بعد جو لوگ مارکیٹ میں جو جاتے ہیں اپنے گھر کا سودا سلاب خریدنے کے لیے، تو وہ بھی لوگ رو رہے ہیں کہ پہلے آئے تھے تو چیز جو ہے 10 روپے کی تھی، اب آئے ہیں تو ایک دم سے 15 کی ہو گئی ہے۔ تو یعنی اس طرح سے غریب آدمی تو بالکل پس کے رہ گیا ہے۔ تو یہ ہمیں ساری صورتحال ملی اس دور میں، یہ جو ہمارا پچھلا 1.5 سال گیا ہے، اور اسی طرح سے IMF جو ہے وہ بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پہلے بھی دکھاتا رہتا ہے، اب بھی دکھا رہا ہے، ابھی وہ سوئی گیس میں جو ہے نا اس میں بھی اضافے کا، ٹیکس کے اضافے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ساری مشکلیں جو ہیں عوام پر ٹوٹ پڑی۔ حالانکہ IMF سے قرضہ لیا گیا، وہ کہاں گیا؟ وہ بھی ہڑپ ہو گیا۔ سارے MP MLA جو تھے ان کو ترقیاتی فنڈ کے نام پر وہ بھی تقسیم کر دیا گیا، اور جو بچا کچا تھا وہ خود لوٹ کے لندن روانہ ہو گئے، شہباز شریف صاحب اپنے بیٹے اور اپنے باقی خاندان کے ساتھ۔ تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، کیا اس کو روکنے کے لیے نہ سپریم کورٹ میں طاقت ہے؟ کہاں گیا وہ نیب؟ کہاں گیا ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا باقی عملہ؟ یہ سارا کچھ کوئی نہیں کر سکتا، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کیا؟ اس کو روکنے کے لیے، اس کو آگے بند باندھنے کے لیے کوئی قانون، کوئی ادارہ کچھ نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ مجبوراً عوام کو قدم قدم پر احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ پرامن رہتے ہوئے جو بھی آپ اپنی طرف سے احتجاج میں کہنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن رہیں پرامن، کسی کا کوئی نقصان نہ ہو، نہ اپنے ملک کا کوئی نقصان ہو، یعنی نہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی کسی کی پرائیویٹ املاک کو۔ لیکن احتجاج آپ کا حق ہے، وہ کرنا چاہیے، اور جلد از جلد سب سے بڑا احتجاج اس چیز پر کیجیے کہ جلدی سے جلدی الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ الیکشن کے زور پر، آپ کے ووٹوں کے زور پر جو بھی حکومت بنے گی وہ ہو سکتا ہے آپ کے یہ جو مختلف شعبوں میں آپ کے اوپر جو مصیبتیں آن پڑی ہیں ان کا کچھ ازالہ کر سکے۔ بہرحال میں پہلے بھی یہی کہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات، اپنے آپ کو سچ بولنے پہ مادہ کیجیے، درست بولنے پہ مادہ کیجیے، جھوٹ سے بچنے پر مادہ کیجیے، اور اسی طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ان کو بھی کوشش کریں کہ ان کی تربیت ایسے ہو کہ وہ بھی قدم قدم پر جھوٹ بولنے سے بچیں اور سچ بولنے کے عادی بنیں۔ تو ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم مصیبتیں آتی ہیں برداشت کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنی عادتیں نہیں بدلتے۔ ہمیں اپنی عادتیں بدلنی ہوں گی، اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کی ترقی کے لیے، اپنے خاندان کی ترقی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بھی درست کرنا ہوگا۔ اور سب سے بڑی درستگی یہی ہے کہ ہم قدم قدم پر جھوٹ بول رہے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس عادت کو تبدیل کریں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے آپ کے لیے بہترین، جس طرح آپ کا اپنا گھر بہترین ہوتا ہے اسے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ کا ملک جو ہے وہ بھی آپ کے لیے بہترین بن جائے گا۔ آپس میں لڑیے جھگڑیے نہیں، آپس میں کسی کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں جس کی وجہ سے آپ کو تھانے یا پولیس والوں کے ہتھے چڑھنا پڑے، اور اگر آپ پولیس والوں کے ہتھے چڑھیں گے تو اس کے بعد آپ آگے چل کے وکیلوں کے ہتھے بھی چڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد عدالتوں میں تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں۔ ایک ایک کیس معمولی نوعیت کا 10 سال چلتا رہتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی سنوائی نہیں، کیونکہ وکیل صاحب جو ہیں وہ بڑی ہوشیاری سے باہر نکلتے ہیں، اپنے کلائنٹ سے لیتے ہیں 1000 روپیہ، اندر جا کے
ریڈر کو دیتے ہیں 100 روپیہ، اور اس کے بعد واپس آ کے کلائنٹ کو بتا دیتے ہیں کہ لو بھائی اگلے مہینے کی اتنی تاریخ کو پھر آ جانا۔ کیس وہ بعض دفعہ 5 سال گزر جاتے ہیں، 10 سال گزر جاتے ہیں، وہ جہاں ہوتا ہے وہاں کا وہیں پڑا رہتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ آپس میں مل جل کر رہیے، صلح صفائی سے رہیے، ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، اور نہ یہاں یہ نئی جو مصیبتیں ہمارے ملک میں ہیں آگے چل کے 3 ہفتے بھی بچے رہیے۔ تو اسی طرح سے میرا مرغا جو ہے اس کو بھی بانگ پہ بانگ دینا یاد آ گیا ہے، تو اب میں کیونکہ وہ بول رہا ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ تو باقی باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوں گی۔ اللہ کرے آج پاکستان کا سپریم کورٹ جو ہے وہ عمران خان کو اٹک جیل سے رہائی کا آرڈر کرے، اور پاکستانیوں کو 90% پاکستانیوں کو خوش ہونے کا موقع ملے، اور آگے چل کے جلد از جلد پاکستان میں الیکشن بھی ہوں، ان دعاؤں کے ساتھ کہ پاکستان قائم رہے اور پاکستانی خوش رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔